اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تمثیل کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت فرماتا ہے، یعنی دیگر اسلوب بیان و ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک بیان و ایک اسلوب اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ مثل پیش کرنا ہے اور تشبیہ کے ساتھ حقائق کو انسان کے لیے بیان کرنا ہے۔ یہ دو وجوہات کی وجہ سے ہے، ایک انسانوں کی مراعات کرتے ہوئے، انسانوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، چونکہ انسان سب کے سب ادراک و شعور کے لحاظ سے اس قابل یا اس سطح پہ نہیں ہوتے کہ ہر طرح کی حقیقت کو اس کے اپنے وجود کے ساتھ اس کو درک کر سکیں، اس لیے ان کی سہولت کے لیے بعض حقائق کو مثال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شناختہ شدہ چیز، دیکھی بھالی چیز جس سے لوگ آشنا ہیں، مانوس ہیں، اس کے ذریعے سے اس حقیقت کو انسان کے لیے نمایاں کیا جائے، واضح کیا جائے، جس سے لوگ بے خبر ہیں، لا علم ہیں، اور جس سے آگاہی حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ آسان طریقہ شناختہ شدہ شے کے ذریعے سے ناشناختہ چیز کو سمجھنا، یہ تمثیل کا اسلوب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود حقائق بعض ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے قابل فہم نہیں ہیں، چونکہ ان حقائق کی نوعیت یہ ہے کہ وہ محسوسات میں سے نہیں ہیں، اور محسوسات میں سے اگر ہوں بھی تو مشہودات میں سے نہیں ہیں، یعنی انسان کے روزمرہ مشاہدے میں نہیں ہیں، اوجل ہے انسان سے۔ اور یہ تمام حقائق انسان جاننا چاہتا ہے، یا کم از کم انسان کی ہدایت میں ان حقائق اور ان کی معرفت کا گہرا تعلق ہے۔ انہیں سمجھے بغیر، انہیں جانے بغیر، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کیے بغیر انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسے حقائق یعنی بے شک انسان ضعف نہ رکھتا ہو اور انسان ادراک میں کامل بھی ہو یا معنی و مشکل نہ ہو انسان کو، اس کے باوجود بھی حقائق کی بعض نوعیت ایسے ہے جو تمثیل کا تقاضا کرتی ہے کہ ان مجرد حقائق کو ہم محسوس حقائق کے ساتھ ملا کر بیان کریں۔ ایک اقتضا ان حقائق کا ہے اور ایک تقاضا انسان کے ادراک کا ہے۔ ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمثیل کا اسلوب یہ عام انسانوں کے اور ہر زبان کے اندر معمول ہے۔
عام بول چال میں، آپس کی گفتگو میں، خواہ وہ عربی میں ہو کسی اور زبان میں ہو، اور قرآن کے اندر ہدایت کے اندر بھی یہی اسلوب معمول ہے، اسے ہی اختیار کیا گیا ہے، اور سب سے آسان طریقہ حقیقت سے آشنائی کا تمثیل ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے جہاں وضاحت بھی کی ہے کہ ہم مثال دیں گے، ہم نے مثالیں دی ہیں، ہم اس طرح مثالوں کے ذریعے سے حقائق و حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور اکثر موارد میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے مثال یہ دی اور ان مثالوں سے ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری آیات میں نہیں کہا گیا کہ یہ مثال ہے، لیکن حقیقتاً وہ بھی تمثیل ہے، جیسے آیہ 25 میں بہشت اور جنت کی تصویر قرآن نے ذکر کی ہے، اور وہ ایک حقیقت، ایک منظر اخروی ہے، لیکن اسے دنیاوی مشہود، محسوس، دیکھی بھالی چیزوں کے ساتھ، تشبیہ کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔ تشبیہ بھی تمثیل کا ایک مصداق ہے کہ مشابہات کے ذریعے انسان کو ان حقائق سے آگاہ کیا جائے جو اس کے لیے نامانوس ہیں یا ناشناختہ ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مثال دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہر چند قرآن کے اندر مثال آنے پر مشرکین کو، کافرین کو، اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے انہیں اعتراض تھا گویا کہ قرآن میں مثالیں کیوں ہیں۔ وہ باقاعدہ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ خود ایک دلیل ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان کے اپنے فہم کے مطابق اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں مثالیں نہ ہوتیں، بلکہ یہ کلام بالکل انسان کے رائج طریقہ گفتار و طریقہ تکلم کے مشابہ نہ ہوتا۔ جس طرح رسل کے بارے میں ان کا ایک اعتراض یہی تھا کہ اگر یہ رسل ہیں واقعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں تو پھر معمولی لوگوں کی طرح ان کے اعمال اور ان کی زندگی اور طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے، جیسے خرید و فروخت ہے، بازاروں میں آنا جانا ہے، اور عام لوگوں کی طرح لباس پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، شادیاں کرنی ہیں، بچے ہونے ہیں۔ یہ جو ان مشاہدہ کرتے تھے اسے دلیل قرار دیتے تھے کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اگر نبی ہوتے تو عام انسانوں والی ان کی کیفیت نہ ہوتی، اس لیے وہ ان کے انکار کے موقع پر، نبوت کے انکار کے موقع پر یہ کہتے تھے کہ بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، اور ہم نبی نہیں ہیں، تو یہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو سارے کام ہماری طرح کے کرتے ہیں، پس اس وجہ سے یہ بھی نبی نہیں ہے، نتیجہ یہ لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے کلام میں جس طرح پہلی آیت میں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے عبد پر نازل کیا ہے کلام و قرآن، اگر اس میں آپ ریب میں ہو، شک میں ہو، تردید میں ہو، تو پھر آپ اس کا کوئی جواز پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز آپ یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ اس ریب کا ایک مصداق یہ ہے کہ یہ ریب ان کے دلوں میں کن چیزوں سے پیدا ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کلام کے اندر مثالیں ہیں متعدد، اور مثالوں کے ذریعے سے یہ قرآن بات کرتا ہے، اور مثالیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو اپنا مافِ ضمیر اور اپنی مراد سمجھاتے ہیں، اپنے مد نظر معانی منتقل کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ان چیزوں سے اس کو منزہ ہونا چاہیے، مثالیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مثالیں بھی اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ حقیر چیزیں، پست چیزیں، گھٹیا چیزیں، حشرات الارض، ان کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ
کے شایع نشان نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرف سے آپ اللہ کی ذات کو اجل، اعلیٰ و منزہ بیان کرتے ہو، اور دوسری طرف سے اللہ سے منسوب ایسا کلام کرتے ہو جس میں اتنی بلندی ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر ہے، حشرات الارض کا ذکر ہے، مثالیں ایسی ہیں۔ تو ایسی مثالوں سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کسی اعلیٰ ذات کا کلام ہے، چونکہ اس میں گھٹیا چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ اس ریب کا مصداق ہے جو قرآن نے پہلے ذکر کیا تھا، اور اسی کے جواب میں قرآن کریم کا فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حیا شرم مانے نہیں آتی اس بات سے کہ مثال پیش کرے، اور مثال بھی کسی حقیر چیز کی پیش کرے، جیسے بعوضہ و ما فوق بعوضہ، یعنی مچھر اور حقارت میں، پستی میں مچھر سے بڑھ کر اس سے بھی زیادہ حقیر تر کوئی چیز ہو، اس کی مثال پیش کرنے میں اللہ کو شرم یا حیا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ استحیاء باب استفعال سے بمعنی شرم ہے، اصل لغوی معنی کے اعتبار سے تو استحیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے استحیاء حیات طلب کرنا، طلب حیات، جستجوی حیات کو عربی قاعدے کے مطابق استحیاء کہیں گے ہم، لیکن یہاں پر اس کا معنی شرم کیا جاتا ہے، شرمانہ۔ حیا شرم کے معنی میں ہے، اور حیات اس کا معنی ہم زندگی کرتے ہیں، حیات کرتے ہیں۔ دونوں کا مادہ حیات ہے، اور اس مادہ سے کئی مشتقات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا تھا، اور حیات کا اصل معنی جو تمام مصادیق میں موجود ہے، حیات کا معنی ہے کہ انفعال یا انقباض، یا ایسی فاعلیت یا ایسا اثر جو ادراک اور احساس کے نتیجے میں دکھایا جائے۔ اجسام میں کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں بیرونی عوامل کی مداخلت سے، جیسے درجہ حرارت کی وجہ سے اجسام میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہو تو بعض اجسام پھیل جاتے ہیں، ان کے اندر انبساط آ جاتا ہے، پھیلاؤ آ جاتا ہے، اور اگر درجہ حرارت کم ہو تو وہ سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، ان کے اندر انقباض آ جاتا ہے۔ یہ خاصیت، یہ انفعال اور یہ سکڑنا سمٹنا، یہ حیات نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے حیات۔ کسی بیرونی عامل کی دخالت سے کوئی دوسرا جسم یا دوسری شے سمٹ جائے، سکڑ جائے، وہ بیرونی عوامل کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، کچھ واضح ہے، کچھ علوم نے زیادہ واضح تر کر دی ہے بات۔ اسی طرح کی کیفیت جو اجسام میں بیرونی مداخلت سے یا بیرونی تاثیر سے انجام پاتی ہے، بعض اوقات اسی طرح کے مشابہ حالت، کیفیت، یعنی سمٹنا اور سکڑنا اور پھیلنا، یہ کسی شے کے اندرونی احساس اور ادراک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو حقائق، جو موجودات صاحب حس ہیں اور صاحب ادراک ہیں، ان کے ادراکات ان کے اجسام پر، ان کی جسامت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ایک مشترکہ چیز تمام زندہ موجودات میں یہ ہے کہ یہ اپنے اس احساس، اندرونی احساس کے نتیجے میں ان میں انقباض پیدا ہوتا ہے، انبساط بھی ہوتا ہے، لیکن انبساط، انقباض ان کا، یعنی سکڑنا سمٹنا ان کا، یہ ایک محسوس چیز ہے۔ مثلا ہم حشرات الارض کو اگر کوئی دوسرا حشرہ اس کے قریب لے جائے تو وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، اگر پر اس کے کھلے ہوئے ہوں سمٹ جاتے ہیں، اور اگر جسم اس کا پھیلا ہوا ہو تو وہ سمٹ جاتا ہے۔ جیسے سانپ ہے، ویسے
لمبائی میں دراز ہوتا ہے، لیکن جو ہی خطر محسوس کرتا ہے یا کوئی بیرونی چیز سے خطر کا احساس کرتا ہے تو فوراً سمٹ جاتا ہے، اور وہ لمبائی اس کی سمٹ کر ایک دائرے کی شکل میں بن جاتی ہے یا دوائر کی شکل میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو حیا کہتے ہیں، یعنی یہی کیفیت جو اس کے اندر سمٹنے اور سکڑنے کی ہے، اس وجہ سے اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو حیات کا لازمہ یہ ہے کہ ادراک ہو، اور ادراک کے نتیجے میں انفعال ہو یا فاعلیت ہو، چونکہ انفعال بھی ایک طرح کا فعل ہے لیکن اجسام کا فعل ہے، اس وجہ سے اس فعل کو انفعال شمار کرتے ہیں، یعنی سکڑنا۔ یہ سکڑنا اس جسم کا فعل ہے اپنا، لیکن چونکہ کسی دوسرے کے اثر کے نتیجے میں یہ فعل اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو انفعال کہتے ہیں۔ اور یہی معنی حیات کا باقی مجردات کے اندر بھی اور ذات حق تعالیٰ میں بھی۔ ادراک ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس علم کے نتیجے میں جو فاعلیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو فعل سرزد ہوتا ہے وہی حیات کہلاتا ہے۔ علم و فاعلیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر، اسی کو حیات کہتے ہیں۔ اسی سے حیا بھی لفظ نکلا ہے بمعنی شرم، چونکہ حیا کے موقع پر انسان اپنے اندرونی احساس کے نتیجے میں جھنپ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، نہ کہ جسم اس کا جھنپ جاتا ہے، اس کے اعضاء و جوارے۔ مثلاً اگر ہاتھ اس کا آگے بڑھا ہوا ہے تو شرم کی وجہ سے ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم عموماً دیکھتے ہیں جن لوگوں کے اندر جھجک پیدا ہوتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے، حیا پیدا ہوتی ہے، وہ اس جھجک و حیا کے نتیجے میں کوئی کام نہیں کر سکتے، ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتے، ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، لرز رہا ہوتا ہے، یا اگر گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو نہیں کر سکتے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ خوب یہ بھی انقباض ہے، یہ ایک طرح سے جھینپنا ہے اور ایک طرح سے انفعال ہے، یہ اس انسان سے یہ فعل سرزد نہیں ہو رہا۔ اس کو حیا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک انفعال ہے اندرونی احساس کے نتیجے میں، یعنی اس جھینپنے سے انسان اس فعل سے باز آ جاتا ہے جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا اسے توقع ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ عکس العمل دکھائے گا جھینپنے کی وجہ سے، اور یہ جھینپنا بھی اندرونی احساس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے خوف ہو کہ یہ حیا یا یہ شرم جو انسان کے اندر خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جھینپ جاتا ہے، یہ کمزوری ہے، یہ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن دینی نصوص کے اندر حیا کو ایک انسان کی کمال اور فضیلت کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ یہ خوف کا نتیجہ نہ ہو بلکہ معرفت کا نتیجہ ہو، اور ادراک بالا کا نتیجہ ہو، احساس کا نتیجہ ہو۔ ایک انسان کے اندر احساس آ جائے اور اس احساس سے انسان رک جائے، وہ کام جس کے انجام دینے پر قادر ہے، کر سکتا ہے، کوئی ڈر خوف اس کو نہیں ہے، لیکن نہ کرے یہ کام۔ کیوں نہ کرے؟ چونکہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، میں نہ کروں یہ بات۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔ مثلاً ایک جملہ ہے انسان کی زبان پر آیا ہے اور موقع بھی ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، ڈر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ یہ جملہ ادب کے مطابق نہیں ہے، یہ جملہ میرے شایان نشان نہیں ہے، یہ جملہ جس کے بارے میں میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں یہ اس کے شایان نشان نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک جھینپنا ہے یا سکڑنا ہے، سمٹنا ہے۔ ایک فعل کو انجام دینے سے، ایک عمل سرزاد ہونے سے انسان رک جاتا ہے اپنے اندرونی احساس کی وجہ سے۔ مصداق کے لحاظ سے اس کے عوامل مختلف ہوتے ہیں، یعنی کیوں جھینپ رہا ہے یا یہ ادراک یا احساس کس نوعیت کا ہے۔ ممکن ہے یہ خوف ہو، ڈر ہو، بزدلی ہو، اور ممکن ہے یہ کسی برتر احساس کا نتیجہ ہو، کسی فضیلت کے نتیجے میں یہ انسان رک گیا ہے، جھجک گیا ہے کہ نہیں کرتا یہ بات، چونکہ اس کے سامنے یہ ادراک آ گیا ہے، یہ اپنا احساس آ گیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ شرم آ جاتی ہے ان کو، صحیح بات کرتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے،
خصوصاً ایسے ماحول میں پرورش پانے والے جہاں پر حوصلہ شکنی زیادہ ہوتی ہے، جیسے گھروں میں بچوں کی حوصلہ شکنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں بڑے چپ کرا دیتے ہیں، یا ایسا ماحول جس میں کوئی انسان اگر بات کرے دوسرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے اس کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور وہ انسان جھنپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا تمسخر اڑایا جائے گا، میری تحقیر ہوگی، کردار کشی ہوگی، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میں ایک بازیچہ بن جاؤں گا۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کے اندر ایک خوف ہمیشہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ضروری مواقع پر بھی اپنی بات نہیں کر سکتے، اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو بھی عموماً شرم کہتے ہیں کہ یہ شرمیلا انسان ہے، اس کو شرم آ جاتی ہے، یہ بات نہیں کر سکتا، یا کسی محفل مجمع میں اٹھ کے بات کرے انسان نہیں ہو سکتی۔ یہ خوف کا نتیجہ، یہ کمزوری ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان مثلاً کسی کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے اور نہیں کہتا، شرم آ جاتی ہے اس کو کہ میں یہ لفظ، نامناسب لفظ میری زبان سے ادا نہ ہو، کیونکہ یہ احساس کہ میری شخصیت اس کلام کے درجے سے بالاتر ہے اور یہ کلام گھٹیا ہے، میرے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ ادراک جب انسان میں آتا ہے چپ ہو جاتا ہے، یا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس کی شان میں تحقیر ہے، توہین ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ تقاضے کے خلاف ہے، یا اس بات سے جھجک جائے اور رک جائے انسان کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بات جو میرا جی کر رہا ہے میں کروں، لیکن اللہ کو، میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان رک جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی بڑا بزرگ، استاد، معلم، والد، کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے، کسی دوسری جگہ پر جا کر کرتے ہیں، اس کی موجودگی میں نہیں کرتے۔ اسی کو شرم کہتے ہیں، یعنی اس کے وجود کا احساس، ادراک کیا ہے آپ نے، اور پھر اس ادراک میں یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں ان کے سامنے ایسا اظہار کرنا یہ توہین شمار ہوگی، ان کی بے ادبی شمار ہوگی، لہٰذا انسان رک جاتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، جھنپ جاتا ہے۔ یہ جھنپنا ہی حیات ہے اور حیا ہے۔ یہ ایسے مواقع پر انسان رک جائے، وہ اعمال انجام دینے سے جو انسان کے شایع نشان نہیں ہیں، جو دین کے اندر پسند نہیں کیے جاتے، جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو سماجی طور پر، معاشرتی طور پر لوگ جن کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے، جیسے ننگا ہونا، انسان پورا جسم ننگا کرے یا کچھ حصہ جسم کا ننگا کرے، یہ پسند نہیں کیا جاتا۔ خوب اس سے نہ کرے، اس احساس کے بعد کہ میں اگر اپنا جسم عریان کرتا ہوں، ننگا کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں گے لوگ، اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ بری بات ہے، قباحت ہے اس کے اندر، وقاحت ہے اس کے اندر، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ احساس پیدا کریں کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو برائیاں انجام دینے میں ڈرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک اچھا انسان سمجھے۔ اس لیے اس احساس کی وجہ سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، اور اگر کر لے تو ہم کہتے ہیں بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، شرم نہیں ہے اس کے اندر، یعنی اس کے اندر وہ احساس، شرم کا مطلب وہ احساس، وہ ادراک موجود ہی نہیں ہے، وہ ضمیر ہی نہیں ہے اس کے اندر جو اس کے اندر یہ احساس پیدا کرے اور یہ عمل نہ انجام دے، اس عمل سے روک لے، اس کو منفعل ہو جائے، ایسا احساس اس کے اندر نہیں ہے۔ اس شرم یا حیا کا فقدان ہے اس کے اندر۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، خوب دونوں معنوں میں ہم لے سکتے ہیں۔ وہ حیا یا شرم جو بزدلی کے طور پر ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے، کمزوری جس کو سمجھا جاتا ہے، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی، خوب اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی باک نہیں ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے یا کہنا ہے، خوب اللہ کو کس کا خوف ہے؟ کون نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کو، یا کون انگلی اٹھا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر؟ خوب اس قسم کا بھی کوئی عامل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈر کر کسی بات کو روک لے اور نہ کرے، اس اعتبار سے کہ یہ بات
مناسب نہیں ہے، یہ کوئی سن کر مثلا برا سوچے گا۔ اور اس معنی میں بھی نہیں ہے کہ ایسا ادراک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے اندر ہو، پیدا ہو، اور یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ چیز بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے بیان ہونی ہے وہ ہدایت ہے انسانوں کی، اور وہ انسانوں کے لیے حق کو، حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ تو یہ حقیقت بیان کرنا، یہ کیسے ہم لوگ تشخیص دیں یا کوئی تشخیص دے کہ یہ اللہ کے شایان نشان نہیں ہے؟ حق بیان کرنا، حقیقت بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس کو ایک دوسری آیت میں زیادہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر مثال کی بات ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کو مثال پیش کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، شرم مانے نہیں ہے۔ یہاں مثال ہے سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کو حق بیان کرنے میں کوئی مانع و رکاوٹ نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں آیت 53 میں، سورہ احزاب میں زیادہ تر موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کا خاندان اور اہل البیت اور ازواج، اور بھی محور ہیں اس کے اندر، لیکن ایک مرکزی جو پیغام ہے سورہ احزاب کا وہ ان مسائل کے گرد ہے۔ اس میں آیت 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ خوب یہ عام ادب ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورد میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے، لیکن مختص نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ، یہ مختصات نبی میں سے نہیں ہے، یہ ادب عمومی ہے، باقیوں کے لیے بھی ہے اور ہر مورد کے لیے ہے، لیکن اس سے بیان کرنے کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اس آنے جانے میں جو آداب ملحوظ ہونا چاہیے تھے وہ نہیں کرتے تھے، نہ کہ بعض ایسے تھے کہ جو با ادب نہیں تھے، ان کی تربیت ہی ادب کے ماحول میں نہیں ہوئی تھی۔ بعض ایسے تھے جو قبائلی نظام میں رہتے تھے، اور قبائل کے اندر اس چیز کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، چونکہ قبائلی خو، قبائلی اخلاق، قبائلی خلق و خو، قبائلی طور طریقے، قبائلی رسم و رواج، یہ راسخ تھا لوگوں میں، ابھی بھی ہے، آج کل بھی ہے۔ مثلا ایک قبائلی کام جو پاکستان میں یا ہم اپنی قوم میں دیکھتے ہیں اور باقی اقوام میں بھی ہے، یا شاید تمام مسلمانوں میں ہے، کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کے اندر یہ نہ ہو یہ چیز، وہ یہ ہے کہ اب دین نے ایک حد قائم کی ہے محرم اور نامحرم کی، دوسری طرف سے اس حد کے ساتھ ساتھ ایک اور رشتہ و تعلق ہے، وہ قرابت داری ہے۔ انسان کے قرابت داروں میں سے کچھ محرم ہیں، کچھ نامحرم ہیں، وہ محرم بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، نامحرم بھی رشتہ دار ہیں۔ اب دین میں دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک طرف سے قرابت دار ہیں، ان کی قرابت داری کا ذوی القربا کا حق ہے جو آپ کو مراعات کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قرابت داروں کا، اور دوسری طرف سے آپ نے ان محرمات کا بھی لحاظ کرنا ہے، ان حدود کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ اب ہم اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں تو قرابت داری جو قبائلی تعلق ہے، ایک رشتہ داری قبائلیت کا رشتہ ہے، اس کی مراعات کرتے ہیں، یعنی قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں، اور اس رفت و آمد میں محرمیت کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اس کی مراعات نہیں کرتے، ان حدود کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے صرف قرابت داری کو بنیاد قرار دے کے ایک دوسرے کے ہاں رفت و آمد کرتے ہیں، یعنی بغیر اجازت کے گھر آ جاتے ہیں، کسی وقت بھی گھر آ جاتے ہیں، گھر کے کسی بھی حصے میں
ہر فرد جانے کا اس کو حق ہے، اگر اس کو روکیں تو برا مانتا ہے، اور خاندانی قبائلی اقدار کے مطابق اس نے بے ادبی کی ہے، گھر میں آئے ہوئے بندے کی توہین کی ہے، رشتہ دار کو روکا ہے، وہ جہاں بھی جانا چاہے. مثلاً عام ہے پاکستان کے اندر کہ رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، ان کی پرائیویٹ چیزوں کو جا کے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں. یہ گلے ملنا نامحرموں کا ایک معمول ہے، اس کو اپنائیت کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تزئین و آرائش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہیں. یعنی بالکل حدود محرمیت والی نظر انداز کر کے صرف قرابت داری اور رشتہ داری کو مد نظر قرار دیتے ہیں. یہ ایک قبائلی عمل ہے. اس قبائلی عمل کو اگر ہم الہی حدود و آداب کے دائرے میں لانا چاہیں تو بہت ساروں پہ گران گزرتا ہے. اس لیے ان کو بیان بھی نہیں کرتے، علماء بھی بیان نہیں کرتے، چونکہ ان علماء سے بھی یہ خاندان، یہ قرابت دار ناراض ہو جاتے ہیں. اور علماء بھی، بعض علماء تو کچھ خاندانوں کے قرابت دار ہی شمار ہوتے ہیں، وہ تو ان کے نامحرموں کے ساتھ اسی طرح جا کے گھل مل جاتے ہیں جس طرح رشتہ دار آپس میں گھل مل جاتے ہیں. لیکن دین نے حد قائم کی ہے محرم و نامحرم کی، کہ اگر آپ نے جانا ہے کسی کے گھر میں، بے شک آپ رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اجازت لے کے جائیں. یہ اجازت پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائیں، آ کے دستک دیں اندر سے، اگر وہ کہیں آ جاؤ تو پھر آپ چلے جائیں، لیکن وہ منع کر دیں تو. آج کل وہ اجازت ظاہر فون پر ہے، موبائل پر ہے، آپ فون کر کے آنا چاہتے ہیں، اگر وہ کہیں آ جائیں تو آپ چلے جائیں، اگر وہ منع کر دیں میں گھر پہ نہیں ہوں یا نہ آئیں تو منع ہو جائیں. یہ ایک عام قاعدہ و قانون ہے. چونکہ اجازت لینے کا طریقہ پہلے یہ تھا کہ ہمیں دروازے پہ جانا پڑتا تھا، اب اجازت لینا آسان ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، مختلف بہانوں سے آنا جانا تھا. کبھی کوئی بات پوچھنے جاتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خود گھر میں طلب کرتے. یہاں قرآن کی اس آیت میں جو بہانہ یا وجہ ذکر کی گئی ہے رفت و آمد کی، وہ کھانا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاتے تھے. کبھی کسی جمعیت کو بلا لیا، کبھی دوسری جمعیت کو بلا لیا، کبھی کسی ایک گروہ کو، کبھی دوسرے گروہ کو، باری باری ان کو اپنے گھر میں بلا کر رسول اللہ اطعام کرتے تھے. اور یہ قبائلی طرز زندگی کے مطابق آنا جانا کرتے تھے. سورہ احزاب کی اور دوسری آیات بھی ہیں، بعض دیگر صورتوں میں ہیں کہ گھر کے باہر دور سے آ کر آواز دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا محمد ہم آ گئے ہیں، آپ کہاں ہیں، اس وقت باہر آئیں. اس کو بھی قرآن نے روکا کہ نہ کرو یہ کام، اس طرح سے رسول اللہ کو خطاب نہ کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو خطاب نہ کرو. یا رسول اللہ کی محفل میں جب آتے ہو تو ان آداب کے ساتھ ہو. اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بیوت تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھی متعدد، اور ہر زوجہ کے لیے ایک بیت تھا، ایک گھر علیحدہ تھا، وہ ایک حجرہ تھا، یعنی کمرہ تھا. آپ بیوت نبی میں داخل مت ہو الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اذن نہ مل جائے، اجازت نہ مل جائے، اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل نہ ہو آپ. خوب ان کا معمول تھا کہ یہ ایک دوسرے کے گھروں میں نہ در کھٹکاتے تھے، نہ آواز دیتے تھے. یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم جب آئے ہیں تو دروازے کے اندر جانا ہمارا حق ہے. داخل نہ ہو آپ نبی کے گھر میں. ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، جب آپ کو کھانے پہ بلایا جائے اور اجازت ملے، کھانے کے وقت جب کھانا لگ جائے، تیار ہو جائے، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ آ سکتے ہیں آپ کھانے کے لیے، پھر آپ جائیں اذن کے بعد. اور وہ بھی صرف کھانے کے لیے جائیں، غیر ناظرین اناہ ہو. یہ تاک جھانک نہیں کرنا جو عموماً آج ایک سمارٹ ہونے کی علامت ہے. کسی کے گھر میں بھی جائیں، ہر چیز کو دیکھنا جا کر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کے لیے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کھانے کے لیے جاؤ، برتنوں پہ نگاہ نہ کرو۔ برتنوں سے مراد جن برتنوں میں پکایا گیا ہے، مثلا دیگ پکی ہوئی ہے، دیگ میں کیا پکا ہوا ہے، باقی کیا پڑا ہوا ہے، کتنی دیگیں پکی ہوئی ہیں، کتنا استعمال ہو گیا ہے، کتنا رہ گیا ہے، یہ مت کرو آپ۔ انا اور ظروف اور وہ جو اسباب وسائل ہیں کھانا پکانے کے، ان میں نہ جا کر نظر ڈالو، غیر ناظرین، ان پہ نگاہ نہ رکھو آپ۔ جہاں آپ کو بٹھایا جاتا ہے وہیں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہر طرف جانا، ہر کمرے میں جانا، ہر شے میں، برتنوں میں، وسائل میں نگاہ کرنا، یہ مت کرو آپ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب آپ کو دعوت دی جائے رسول اللہ کے ہاں، بلایا جائے، پکارا جائے، اس وقت داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، اور جب اطعام ہو جائے، کھانا کھا لو، فانتشروا، پھر اس کے بعد منتشر ہو جاؤ، یعنی نکل جاؤ، رسول اللہ کے گھر سے نکل کے اپنے اپنے کام میں چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتوں کے چسکے میں وہاں بیٹھ جاؤ، مستانس حدیث بن کر، یعنی گپ لگانے کے لیے، گپ کے لیے مت بیٹھو ادھر وہاں پر۔ ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، جب آپ کھانا کھا لیتے ہو، کھانے کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہو گپیں لگانے کے لیے، باتیں سننے کے لیے، رسول اللہ کی محفل اٹینڈ کرنے کے لیے، اس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کان یؤذی النبی، یہ بات اذیت ناک ہے رسول اللہ کے لیے، تمہارا بیٹھنا کھانے کے بعد، چونکہ گھر ہے اور اس میں گھریلو ماحول ہے، خواتین ہیں۔ آج کل کے گھروں میں تو علیحدہ ہیں، مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی الگ جگہ ہے، خواتین الگ ہیں۔ اگر برفرض مہمان دیر تک بیٹھا بھی رہتا ہے تو باقی گھر ڈسٹرب نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر صاحب خانہ، صاحب بیت اذیت ہو رہی ہے اس کو مہمانوں کے بیٹھنے سے، پھر مت بیٹھو، فوراً گھر خالی کرو۔ انہوں نے بلایا ہے آپ کو کھانے پہ، خوب کھا لیا آپ نے، کھانے کے بعد آپ جاؤ۔ اگر وہ خود مائل ہیں کہ آپ بیٹھو، وہ خود تقاضا کر رہے ہیں بیٹھو آپ، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹھنا ان کے لیے اذیت ناک ہے، تکلیف دہ ہے ان کے لیے، پھر جائز نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا۔ یہ تمہارا بیٹھنا، ان ذالکم، یہ تمہارا بیٹھنا، کانا یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس کے باوجود کہ نبی تمہارے بیٹھنے سے اذیت میں ہوتے ہیں، پھر بھی تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ اٹھ کے جاؤ۔ کیوں؟ حیا کرتے ہیں، شرم آ جاتی ہے ان کو، چاہ رہے ہوتے ہیں اندر سے کہ یہ اٹھ کے جائیں، لیکن یہ نہیں اٹھتے، ڈیٹھ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، اور نبی نے کہہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں کہہ پاتے؟ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے۔ خوب یہاں کون سا شرم ہے؟ یہ شرم وہ ہے کہ اگر میں انہیں کہہ دوں کہ اٹھو، یہ برا مان جائیں گے، یہ کہیں گے دیکھیں ہمیں بلا کے گھر سے نکال دیا، ہم چاہتے تھے بیٹھیں، ہمیں پسند نہیں کیا، ہمیں کوئی بھی اور وجہ نکال سکتے ہیں، اور اس کے مطابق یہ بہانہ کر کے دل میں کوئی رنجش پیدا کر سکتے ہیں، کوئی کدورت، کوئی غلط فہمی، یعنی جو رسول اللہ کی مراد ہے، جو نیت رسول اللہ کی ہے، اس کو سمجھے بغیر یہ اپنے ذہن سے رسول اللہ کے اس عمل کی کوئی توجیہ نکالیں گے کہ رسول اللہ نے ہمیں بلایا پھر ہمیں نکال دیا، جس طرح کرتے ہیں باتیں، بیٹھنے نہیں دیا، ہمیں پسند نہیں کرتے، دوسروں کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کو سارا دن بٹھائے رکھتے ہیں، ہمیں 2 منٹ بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ اس طرح کی باتیں بناؤ گے یا محسوس کرو گے، یا دلوں میں کوئی رسول اللہ کی بابت تم بات رکھ لو گے، اس سے ڈر کر یا اس خوف سے رسول اللہ نہیں کرتے، یعنی رک جاتے ہیں، جھیپ جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، شرم آ جاتی ہے ان کو، باوجود چاہنے کے نہیں کہہ پاتے آپ کو۔ واللہ لا یستحیی من الحق، رسول اللہ جھیپ جاتے ہیں، شرم آ جاتی ہے ان کو تمہیں اس طرح دو ٹوک لفظوں میں بات کرنے سے، لیکن اللہ کو نہیں آتی شرم۔ واللہ لا یستحیی من الحق،
لیکن اللہ کو حق میں شرم نہیں آتی، جھجک نہیں آتی۔ جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتا ہے، ذرا برابر حق، کسی پہ کیا گزرے، کوئی اس کو کیا سمجھے، اس سب سے لا تعلق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بیان کر دینا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اب پھر دوسرا ادب یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں خواتین ہیں، ازواج ہیں، اگر آپ ان نساء النبی سے کوئی سوال کرتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، سألتموهن متاعًا، کوئی سامان ہے، کھانے کا برتن ہے، لینا ہے، دینا ہے، کچھ بھی اگر کرنا ہے، فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے یہ سوال کرو، سامنے نہ جاؤ، ان کے حجرے میں یا ان کے حصے میں نہ چلے جاؤ آپ اس بہانے سے کہ ہمیں فلاں چیز ضرورت تھی اور ہم یہ چیز لینے آ گئے ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ دوری، یہ فاصلہ، تمہارا حجاب کے پیچھے رہنا اور ازواج نبی کی شان کا مراعات کرنا، یہ ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے، تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے یہ ضروری ہے۔ ذالکم اطہر، یہ زیادہ تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے مناسب ہے، وہ ان کے دلوں کی طہارت کے لیے، ان خواتین کی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم رسول اللہ کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ خوب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، پردوں کے پیچھے سے بھی ان کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ اختیار نہ کرو۔ اگر ان کے گھر میں گئے ہو تو کسی اپنے عمل سے، کسی اپنے رویے سے، کسی اپنی عادت سے ان خواتین کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، چونکہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ خب اگر رسول اللہ کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اور قرآن چونکہ یہ کرتے تھے، قرآن نے نہ ہی اس سے کیا جو کر رہے ہوتے تھے اس وقت، یعنی ان حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے تھے، گھر میں جاتے تھے بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے، اس لیے روکنا پڑا کہ نہ جاؤ۔ گھر میں جاتے تھے کھانے کے بہانے، پھر کھانے کے بغیر سارا ماحول دیکھتے تھے، برتنوں میں جھانکتے تھے، وسائل رسول اللہ کے گھر کے سارے دیکھتے تھے، ہر چیز دیکھتے تھے کہ کپڑے کہاں پڑے ہیں، بستر کہاں پڑا ہے، سامان کہاں پڑا ہے، یہ ہر چیز میں نگاہ کرتے تھے جا کر۔ جیسے بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے وسائل میں ایک متجسس نگاہیں ہوتی ہیں بعض انسانوں کی، دوسروں کی خصوصی زندگی میں جھانکنا، جس کو پرائیویٹ زندگی کہتے ہیں، لوگوں کے وہ امور، پرائیویسی یعنی خصوصی جو معلومات ہیں یا زندگی ہے، جو کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا کہ دوسروں کو پتہ چلے۔ مثلا ہر انسان اس کی جیب میں کیا پڑا ہوا ہے یہ وہ نہیں پسند کرتا، اس کی ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے یہ وہ پسند نہیں کرتا، آج کل کے زمانے میں اس نے اپنے موبائل میں کیا محفوظ کیا ہوا ہے یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا حتی رشتہ دار بھی دیکھے۔ یہ اس کی اپنی ذاتی اور خصوصی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر اس نے کچھ حصہ عام مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، یہاں جائیں، لیکن باقی حصہ اس نے اپنی خواتین کے لیے، گھر والوں کے لیے بنایا ہوا تھا۔ خوب اس میں نہیں پسند کرتا کہ سارے لوگ جائیں اور دیکھیں جا کر کہ ان کے بستر کیسے ہیں، ان کے کمرے کیسے ہیں، ان کے اندر سامان کیسا ہے، اور ان کے مثلاً جو غسل خانے کیسے ہیں، ان کے طہارت کی جگہ کیسی ہیں، ان کو باورچی خانہ کیسا ہے، باورچی خانے میں برتن کیسے ہیں، یہ جھانکنا نہ خواتین کے لیے اجازت ہے نہ مردوں کے لیے۔ یہاں ہر چند مردوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یوں نہیں کہ خواتین کو اجازت ہے کہ وہ نبی اکرم کے گھر میں جا کر تاکہ جھانکیں، ہر چیز دیکھیں جا کر۔ نہ کھانے کے لیے اگر تمہیں بلائیں تو صرف کھانا کھا کے جاؤ، برتن نہ دیکھو جا کر، کچن نہ دیکھو جا کر، اور پکانے کے جو وسائل ہیں ان میں نہ جا کر غور کرو کہ یہ کیسے آیا، کتنا پکایا، کتنا بچ گیا، یہ چیزیں مت جھانکو ان کے اندر۔ خوب رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس قدر حساسیت ہے قرآن کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچاؤ کسی طرح سے بھی۔
ایک اذیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر اور گھرانے اور خاندان کے ذریعے رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچو، یہ رفت و آمد کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے جو رسول اللہ کے گھر میں جاتے تھے وہ نہ ظلم و ستم کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ چوری ڈکیتی کرتے تھے، صرف تھوڑا سے آداب نہیں جانتے تھے، وہ آداب جو آج امت رسول میں بالکل ہی لوگوں نے نظر انداز کر دیے ہیں ایک دوسرے کی نسبت، انہی چیزوں سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ لیکن یہی لوگ جن کو رسول اللہ نے خود بھی متوجہ کیا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا ادب سکھایا، یہ آل رسول کے بارے میں بالکل متوجہ نہیں ہوئے کہ اس سے رسول اللہ کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ کے گھر کے برتنوں میں نہ جھانکیں آپ، اور رسول اللہ کے گھر کے اس خصوصی کاموں میں نہ جھانکیں، رسول اللہ کی ازواج کے سامنے بھی نہ جاؤ کہ یہ ان کی توہین ہے۔ رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ جب بات کرو تو آپ ادب سے بات کرو اور دروازوں کے پیچھے سے بات کرو۔ لیکن یہ آل رسول کے بارے میں کیوں بھول گئے؟ آل رسول میں تو شدید اہتمام تھا، اس سے بھی زیادہ اہتمام تھا، یعنی جتنا رسول اللہ کے برتنوں کا اور گھر کا ماحول بیان کیا جا رہا ہے کہ محترم ہے، اس سے اذیت پہنچتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، اس سے زیادہ رسول اللہ کو دکھ پہنچتا ہے آل رسول کے ساتھ۔ اور خصوصاً جب آپس میں، دوسرا موضوع جو رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، جب آپس میں ایک دوسرے کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تان تشنی کرتے ہیں، یہی جو آج مثلا فرقہ بندی ہے، فرقہ پرستی ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے، یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان کو آپ ہرگز انجام مت دو۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ، یہ کلی ہے، یہ اب عمومی ہے، یعنی کسی بھی ذریعے سے رسول اللہ کو اذیت مت پہنچاؤ، تم اس سے باز رہنا، یہ جرم نہ کرنا، اذیت نہ پہنچانا رسول اللہ کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پہنچائی ہے، ظاہر ہے یہ ناخواستہ پہنچاتے تھے، یہ قبائل نو مسلم نہ جاننے کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہے تھے، اور قرآن نے ان کو متوجہ کیا ہے، اور ہو گئے تھے، اکثر متوجہ ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو ستانا شروع کیا، اذیت شروع کی، جب یہ دشمن تھے رسول اللہ کے، جیسے بنو امیہ ہیں۔ پھر جب یہ مسلمان ہوئے تو بھی رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، شدید پہنچائی۔ پھر رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی آل رسول پر شدید اذیت پہنچائی، اور جنہوں نے اذیت پہنچائی آج ان لوگوں کی تکریم ہو رہی ہے، ان لوگوں کی تعظیم ہو رہی ہے، ان لوگوں کو بڑا سراہا جا رہا ہے، تو یہ بھی رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتی ہے یہ چیز۔ جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی ہے ان کی تعریفیں کرنا، اس سے بھی رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ مطلق حکم ہے، لا تؤذوا النبی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں حق نہیں پہنچتا رسول اللہ کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، اور ایک ادب یہ ہے کہ ایک تو ابھی رسول اللہ کی ازواج کی حریم، ان کی حد کا خیال رکھو، ان کے احترام کرو، اور ان کے بے ادبی نہ کرو اور تکلیف نہ پہنچو۔ دوسرا یہ کہ کل تو رسول اللہ نہیں ہوں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ممکن ہے بعض ازواج النبی زندہ ہوں، جیسا کہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد ازواج رسول اللہ کچھ عرصے تک رہیں، زندہ رہیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ نے عقد نہیں کرنا۔ احترام یہ ہے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اگر یہ سوچا بھی تم نے، یہ کیا تم نے، یہ بہت بڑا جرم ہوگا، ناقابل معافی، یہ عظیم جرم ہوگا، یہ بہت بڑا اقدام ہوگا تمہارا اللہ کی بارگاہ میں۔ خوب یہاں اس آیت کا بہت جامع مضمون ہے، آداب آیت سکھا رہی ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے موضوع سے متعلقہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب تم رسول اللہ کے گھر جاتے ہو اور بیٹھ جاتے ہو، اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، فَيَسْتَحْيِي، اور رسول اللہ
اس جھجک حیا کی وجہ سے تمہیں اٹھاتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا۔ اس آیہ اس سورہ بقرہ میں ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کو مثال پیش کرنے میں شرم حیا نہیں آتی، اور وہاں پر ہے کہ اللہ کو حق بیان کرنے میں شرم یا حیا رکاوٹ نہیں آتی۔ یعنی کیوں اللہ حق چھوڑ دے ان لوگوں کی خاطر؟ اور یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ خصوصاً آج کے زمانے میں، چونکہ گزشتہ نسلیں چلی گئی ہیں، ان کے لیے یہ تذکرات اب فائدہ مند نہیں ہیں، انہوں نے جو کرنا تھا کر گئے ہیں، جہاں شرم کرنی تھی کر گئے ہیں، جہاں نہیں کرنی تھی اور شرم کی ہے وہ بھی کر گئے ہیں، اور جہاں شرم کرنا چاہیے تھی اور نہیں کی، یہ سب کچھ کر کے چلے گئے ہیں۔ شرم کی تو بھی چلے گئے ہیں، بے شرمی دکھائی تو بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن جو موجود ہیں ان کے لیے یہ توجہ ہے، یہ موقع ہے ان کے لیے کہ اس آیہ سورہ احزاب کے مطابق کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کے موقع پر حق بیان کرنے میں شرم حیا نہیں کرتا۔ خوب یہ شرم و حیا یہ لوگوں نے معمول بنا لیا ہے، حق بیان کرنے میں شرم کرنا، جھجک۔ اب رسول اللہ حق میں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کہ رسول اللہ حق بیان کرنے میں شرم کرتے تھے، اللہ نہیں، یعنی رسول اللہ جھیپ جاتے تھے، اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ مانے نہیں ہے، اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں حق بیان کر دینا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ ان لوگوں کی مراعات کرتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے کہ یہ دل میں کوئی بات نہ لے لیں، یہ اس بات کا غلط معنی نہ لے لیں، میں اگر ان کو کہوں اٹھ کے چلے جاؤ تو یہ اس کا غلط تفسیر نہ کریں، چونکہ کرتے ہیں لوگ، رسول اللہ کی نیت میں کچھ اور ہے، یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو رسول اللہ کی بات کو غلط معنوں کا رنگ دے سکتے ہیں، اس لیے رسول اللہ جھیپ جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے یہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب حق بیان کرنا ہو تو وہاں رسول اللہ بھی حق بیان کرتے تھے، اور جہاں رسول اللہ حالات کی وجہ سے یا لوگوں کی مراد کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر حق بیان کرنے میں کوئی دل کے اندر کوئی خیال بھی پیدا ہوتا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی تھی کہ یہ جو حق ہے اس سے ہر صورت میں بیان کرنا ہے۔ جیسے غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ جو پیغام مجھے دیا گیا ہے اگر میں نے یہ ابلاغ کیا تو اس کا نتیجہ ممکن ہے ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کا رد عمل مناسب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ضروری ہے، ہر صورت میں اگر یہ پیغام بیان نہیں ہوا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ خوب اس طرح کی صورتحال تھی، رسول اللہ مکہ میں مدینہ میں مختلف صورتحال سے دوچار ہو جاتے تھے، اور اس میں پھر ان لوگوں کی مراد کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حق کی بات آ جائے وہاں نہیں کرنا، وہاں حق دو ٹوک لفظوں میں آپ نے بیان کر دینا ہے، اور یہ رسول اللہ کا بھی معمول تھا۔ اور پھر رسول اللہ کے بعد جب اہل البیت آئے تو ان کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ آپ نے لوگوں کی خاطر نہیں کوئی چیز روکنی۔ جو آج المیہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی خاطر حق بیان نہیں کرتے، مقلدین کے ناراض ہونے کے خوف سے حق بیان نہیں کرتے، سامعین کے کم ہونے کے خطرے سے حق بیان نہیں کرتے، مرید کم ہونے کے خطرے سے حق بیان نہیں کرتے، شاگرد کم ہونے کے خطرے سے حق بیان نہیں کرتے، چندہ کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں ملے گا، اس جھجک سے خوف سے حق بیان نہیں کرتے۔ بہت ساری جگہوں پر کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہوں جو معاشرے میں ملا بن جاتے ہیں، بڑے شخصیات، ان سرمایہ داروں کے خوف سے حق بیان نہیں کرتے، حکمرانوں کے خوف سے حق بیان نہیں کرتے، یہ جھیپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ نہ، یہ حق بیان کرنے میں کسی کو حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ
وہاں حیا دکھایا جائے جہاں پر حق دو ٹوک لفظوں میں بیان کرنا ہے، وہ بھی ان لوگوں کی خاطر کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ مائنڈ نہ کر جائیں، یہ محسوس نہ کر جائیں، یہ دور نہ ہو جائیں۔ اور زیادہ تر جو حق تلفی ہوئی ہے، حق ضائع ہوا ہے، حق پائمال ہوا ہے، حق سے لوگ دور ہوئے ہیں، حق سے ناآشنا رہ گئے ہیں لوگ، وہ اس وجہ سے، اس بے جا شرم اور اس بے جا حیا کی وجہ سے، جو یہاں حق بیان کرنے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں حیا کرنا چاہیے وہاں رسول اللہ کے بارگاہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں حیا کرو، جب کھانا کھا چکے ہو تو برتنوں میں نہ جھانکو، جس جگہ کی اجازت نہیں ہے وہاں نہ جاؤ، جب کھانا کھا چکے ہو تو مزید رسول اللہ کو تکلیف نہ دو، اٹھ کے چلے جاؤ، یہاں حیا کرنی چاہیے ان کو۔ اور جہاں پر نہیں کرنی حیا وہ یہ ہے کہ جب بات کرنی ہو، حق بیان کرنا ہو، ہدایت کرنی ہو، وہاں کسی کو بھی لحاظ نہ کریں، صرف حق کا لحاظ کریں کہ یہ حق ہے، اچھا لگتا ہے کسی کو، برا لگتا ہے کسی کو، حق اس کا ادا کریں، اس ہدایت کا حق، دین کا حق، قرآن کا حق ادا کریں آپ۔ اب دو مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو حیا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، جھیمپتا نہیں ہے خدا ایک مثال کے ذریعے مطلب سمجھانے میں۔ بے شک تمہیں نامناسب لگتی ہے یہ بات، لیکن اللہ کو مناسب لگتی ہے مثالوں کے ذریعے مطلب سمجھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ وہ کتنی ہے حقیر مثالوں۔ اور دوسرا حق بیان کرنے میں لا یستحیی، یہاں پر اللہ کو حیا نہیں آتی۔ اور اسی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حق میں ہم بہت سارے طبقات کو، مومنین کو دیکھتے ہیں، حق کے موقع پہ شرم آ جاتی ہے، جھجک جاتے ہیں، کسی کی وجہ سے، کسی کی موجودگی کی وجہ سے بات نہیں کرتے کہ میں یہاں کہنے والا تھا لیکن نہیں کہا، فلاں بیٹھا ہوا تھا، فلاں کی وجہ سے، مراد کی وجہ سے میں نے یہ بات نہیں کی۔ یہ بات اچھا ہے، یہ اس میں درس میں محفوظ ہو جائے یہ بات۔ ویسے تو میں نے مجالس میں بھی شاید بتائی ہے اور باقی جگہوں پر بھی کہ آغاز تبلیغ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی طالب علمی کے زمانے میں کہ تبلیغ کا عمل شروع کیا جائے اساتید کی اجازت سے، تو انہی ابتدائی ایام میں ایک مجلس میں میں ممبر پہ بیٹھا، سامنے وہی معمول کا مجمع، ہر طرح کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، اور مجمع کے انداز سے، ان کے حلیے سے پتہ چلتا تھا کہ کس تفکر کے لوگ ہیں یہ۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آئی جو مجلس کے لیے بیان کرنی تھی، یا سوچ کے آیا تھا، یا وہاں ذہن میں آئی، اور فوراً یہ خیال آیا کہ اگر یہ بات میں نے کر دی یہاں پر تو یہ تو سارے ناراض ہو جائیں گے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف بات ہے یہ، ان کو بہت ناگوار گزرے گی۔ یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے میری کیفیت تھی جو ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر میں رکھا، تو میں نے کہا اگر یہ جو بات میرے ذہن میں آئی ہے درست بات ہے، قرآن کی بات ہے، حق کی بات ہے، لیکن ان کے مزاج کی نہیں ہے، اور ان کے مزاج میں یہ تو ناراض ہو جائیں گے دوسری مجلس میں، یا مجھے کہیں گے آپ نہ آئیں، یا خود رک جائیں گے، نہیں آئیں گے، تو کیا یہ بات کروں یا نہ کروں وہاں پر؟ یہ اس احساس کے بعد فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں، یعنی بغیر کسی وقفے کے، یوں نہیں کہ مجھے چند منٹ لگے یا سیکنڈ لگے بات کو، یہ احساس ضرور ہوا کہ لوگ جو سامنے بیٹھے ان کا مزاج کچھ اور ہے، میرے ذہن میں جو بات ہے وہ کچھ اور ہے، ان کے مزاجوں پہ گران گزرے گی، ناگوار گزرے گی، یہ بات ان کو کروں یا نہ کروں۔ خطرہ یہ ہے کہ یا مجھے مجلس پڑھنے سے روک دیں گے یا خود مجلس ترک کر دیں گے، یعنی دوسری مجلس میں نہیں آئیں گے، اس میں تو ممکن ہے بیٹھے رہیں، کل سے نہیں آئیں گے۔ اب یہ ایک احساس پیدا ہوا۔ یہ بہت ابتدائی دنوں میں ہے جب آغاز کیا تھا تبلیغی مجالس کا، تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر میں ان لوگوں کا احترام کروں، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کے مزاج کا، اور یہ حق بیان نہ کروں، اس صورت میں کیا کہلاؤں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا سمجھا جاؤں گا؟ خشیت الناس میرے اندر ہے، لوگوں کی پرواہ کر لی، ان کو لحاظ رکھا، ان کا احترام کیا، لوگوں کے احترام میں اللہ کا حق میں نے چھپا لیا،
اس صورت میں میں یہ بن جاؤں گا۔ اور اگر میں نے لوگوں کی پرواہ نہ کی، خشیت الناس نہیں کیا، اور اللہ کے حق کا، اللہ کی خشیت کی، اللہ کا پاس کیا میں نے، یہ اگر ناراض بھی ہو گئے تو اس صورت میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم نہیں ہوں، حق چھپانے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہو گئے لوگ ناراض، پسند نہیں آئی، گران گزری بات ان پر، یہ خسارہ ہے، لیکن وہ خسارہ جو خشیت الناس میں ہے وہ خسارہ خشیت اللہ میں نہیں ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ اللہ کا لحاظ کروں تو لوگ بھاگ جائیں گے، اگر لوگوں کا لحاظ کروں تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جاؤں گا میں۔ یعنی میرا نام اللہ کے ہاں کس میں لکھا جائے گا؟ حق چھپانے والوں میں سے۔ کہ اس کے ذہن میں آیا تھا حق، اس کی زبان پر آیا تھا، اس نے لوگوں کو دیکھ کر روک لیا، شرم کر لی، نہیں بتایا، اور اسی وقت وہ عہد خداوند نے لے لیا وہیں پر ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ اگر یہ توفیق اللہ نے دی ہے، ایک طالب علم بنایا ہے اور توفیق دی ہے اس کو کہ وہ لوگوں کو مثلا تبلیغ کر سکے، واعظ نصیحت کر سکے، حق بیان کر سکے، تو یہ توفیق اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ لوگ راضی کرنے ہیں، یہ توفیق اس لیے دی کہ حق بیان کرنا ہے، اور لوگ راضی رکھنا یہ سرے سے ذمہ داری نہیں لگائی گئی میری۔ اور یہ عہد تھا اسی وقت اللہ نے ڈالا ذہن میں، یوں نہ یہ کہ میں نے کیا اللہ سے عہد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر یہ عہد لے لیا اسی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے، اور وہ بات میں نے کر بھی دی، اور خلاف توقع، میری توقع یہ تھی کہ وہ ان کے مزاج کے خلاف ضرور تھی لیکن بھاری نہیں لگی، ان کو گران نہیں گزری، اکا دکا کے علاوہ۔ باقیوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور باقیوں نے اظہار کیا کہ ہمیں اس سے پہلے اس کے الٹ بتایا گیا تھا، اور آج چونکہ پتہ چلا ہے ہمیں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہ درست بات یہ ہے، تو ہمیں کوئی اس کے اندر باک نہیں ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اگر ایک غلط سوچ پر تھے آج اصلاح ہو گئی ہے۔ اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ درم ہوتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے، وہ انبیاء کی بات بھی قبول نہیں کرتے۔ خوب یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر عالم، ہر مجتہد، ہر مرجع تقلید، ہر مفتی اس امتحان میں مبتلا ہے کہ جب اس کو حق بیان کرنا ہے وہاں پر حیا کرتا ہے، شرم آ جاتی ہے اس کو۔ شرم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جھنپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے اس کو۔ کیوں آ جاتا ہے؟ خشیت الناس۔ اس لیے بعض علماء مفسرین نے ان اللہ لا یستحیی کا معنی و تفسیر ہی لا یخشا کیا ہے، کہ لا یستحیی یعنی لا یخشا، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی خشیت کسی کی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے حق بیان کرنے میں، مثال بیان کرنے میں۔ اس آیا میں مشرکین کا اعتراض ہے کہ مثالیں کیوں ہیں۔ سورہ احزاب میں مومنین و صحابہ ہیں جو کہ رسول اللہ کے گھر میں مشرکین کی دعوت تو نہیں ہوتی تھی، کھانا نہیں دیا جاتا تھا، اور مشرکین آ کے رسول اللہ کے گھر میں یا منافقین نہیں بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، اور یہ تکلیف پہنچاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول اللہ ان کو نہیں کچھ کہتے تھے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ رسول اگر جھنپ جاتے ہیں تو اللہ نہیں جھنپتا، اللہ نے حق بیان کر دینا ہے، جو بھی درست حق ہے، اس میں کسی کو گران گزرے یا نہ گزرے۔ تو یہ جب اللہ کا قانون ہے کہ آپ حق بیان کریں، کسی کو گران گزرے یا پسند آئے یا نہ آئے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لا تخشوا الناس، یہ قانون ہے انبیاء کے لیے، رسول کے لیے، ائمہ کے لیے، علماء کے لیے، مومنین کے لیے، کہ کبھی بھی حق بیان کرتے ہوئے لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ خشیت الناس کی وجہ سے شرم نہ آ جائے، تمہیں جھجک نہ آ جائے کہ یہاں پر ہمیں روک لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو پیشہ ور ہیں، جو دین فروش ہیں، جن کا کام ہی دین بیچنا ہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے، تو وہ تو ان آداب کی مراعات نہیں کرتے، وہ تو خشیت الناس ان کا دین ہے، لوگوں کو خوش رکھنا ہے، لوگوں کو راضی رکھنا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو مثال دینے میں کوئی شرم، کوئی رکاوٹ، کوئی حیا مانے نہیں ہے۔ یضرب مثلا ما، کوئی بھی مثال دینا، ما عموم کے لیے ہے، بقول اہل ادب کے یہ ما نکرہ ہے،
اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تعین نہیں ہوتا کون سی مثال، مثلا ما، کوئی بھی مثال میں سب آ جاتا ہے، بعوضہ وغیرہ بعوضہ سب آ جاتا ہے. یعنی جب معین نہیں کیا مثلا ما ہے، مثلا ما کا مطلب یعنی کوئی بھی مثال آپ نے پیش کرنی ہے حق بیان کرنے کے لیے. یضرب مثلا جیسا قرآن کریم میں ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی کے بالتبع دوسری زبانوں میں بھی ہے کہ عموماً ہم مثال کو ضرب المثل کہتے ہیں. ایک ضرب المثل میں یوں لکھا ہوا ہے، یعنی ضرب مثل کے ساتھ مل کے ایک ترکیب بن گئی ہے اور محاورہ بن گیا ہے. ضرب الامثال یا اضراب الامثال کتابیں بھی بہت سارے علماء نے لکھی ہیں، اور ہر زبان کے اندر یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، اس کے اندر رائج ضرب المثل یا اضراب الامثال. جیسے اردو کی ضرب المثل ہیں، فارسی زبان کی اپنی ضرب المثل ہیں، یا عربی زبان کی اور دیگر زبانوں کی، انگلش کی اپنی اضراب الامثال ہیں، اور ادبیات میں ان کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اس کو ضرب کیوں کہتے ہیں؟ ضرب المثل کو تمثیل، مثال پیش کرنا یعنی تمثیل، لیکن تمثیل کے بجائے یہاں ضرب المثل کہا گیا ہے. اور قرآن کے باقی آیات کے اندر بھی یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ضرب المثل. ضرب تو مارنے کو کہتے ہیں، تو یہاں ضرب المثل میں ضرب کا کیا معنی ہے کہ اللہ کو، یعنی عربی ہم اس کو مثال دینا ترجمہ کرتے ہیں نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اللہ کوئی بھی مثال دینے میں جھجک یا شرم کا شکار نہیں ہوتا. مثال دینے میں یضرب مثلا ما، ہم یضرب کا معنی کرتے ہیں مثال دینا، لیکن ضرب کا مطلب دینا نہیں ہوتا کسی جگہ بھی، کہ ضرب کا مطلب ہے کچھ دینا. دینے کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے، ضرب کا ایک ہی مطلب ہے مارنا. تو یہاں پر یعنی اس قاعدے کے مطابق، لغت کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ مثال مارنے میں اللہ کو کوئی جھجک شرم نہیں ہے، مثال مارنا ترجمہ ہونا چاہیے. لیکن اس کو مثال دینا کہتے ہیں، اور درست کہتے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں، مثال دینا یہی بنتا ہے. لیکن کیسے بنتا ہے؟ ضرب کو مارنے کو کہتے ہیں، مثال مارنے کو مثال دینے میں کیسے تبدیل کر دیا، اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.